ذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بحمد اللہ تعالی ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل اور کرم ہوا کہ میرے اللہ نے ہمیں رمضان مبارک کی محنت اور مشقت کے بعد ایک عظیم عبادت جس کو ہم نے سر انجام دیا، اس عبادت کی ادائیگی کے بعد میرے اللہ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عید الفطر کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی نے یہ دن ہمارے کھانے پینے اور اپنے آپ کو فریش کرنے کا دن بنایا۔ اس دن خوشی مناؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ملو، خوشی کا اظہار کرو۔ یہ دن بڑا عظیم دن ہے، اس دن بھی ہمیں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ میرے اللہ نے اس دن جو ہمیں خوشی کا دن فرمایا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، کوشش کرتے رہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے بندہ تو میری طرف لوٹ کے آ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آپ میری طرف دیکھیں، انتظام کے متعلق انتظامیہ کا کام ہے۔ آپ بات سننے کے لیے میری بات سنیں، میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ میری طرف توجہ دیں، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں متاثر بہت کرتی ہیں۔ جو انتظام کے متعلق ہے وہ انتظامیہ کا کام ہے، وہ خود ہی دیکھیں گے۔ آپ یہاں بات سننے کے لیے آئیں، آپ اپنا وقت بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تو میری طرف لوٹ کے آ جا، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے نا میں سارے کے سارے معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، تیرا اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو اللہ کی صفت ہی بخشنے والا ہے، تو پھر ہمارا کام اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ تو جب اللہ کا کام ہی ہمیں معاف کرنا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ ہم معافی مانگیں اور ہمیں معاف نہ فرمائے؟ صدق دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کریں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں واپس آنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میرا بندہ میں نے تجھے فضول پیدا نہیں کیا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو دنیا کے اندر اپنا وقت ضائع نہ کر، تو اپنی فکر کر کہ میں نے تجھے بڑا کامیاب انسان بنایا ہے، بڑا اچھا انسان بنایا ہے، تو کارآمد ہے، اپنے آپ کو فضول اور بیکار نہ سمجھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے عبثا، میں نے تجھے فضول پیدا نہیں کیا۔ اگر کوئی بندہ اس چیز کو نہیں سمجھتا، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، میرا بندہ اگر تو یہ سمجھ لینا ہماری بات کا الٹ کرتے ہوئے کہ تو دنیا کے اندر ویسے ہی آیا، فضول آیا، تیرا کوئی کام نہیں، تو پھر سن لے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، لوٹ کے تو میرے پاس ہی آنا ہے نا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف بار بار بلایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری حیثیت یاد دلائی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو میں نے بڑے ہی خوبصورت اور احسن انداز میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، میں نے ایک پانی کے قطرے کو ایک محفوظ جگہ پر ٹھہرا دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقہ، میں نے اس کو سب سے پہلے ایک لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا العلقة مضغہ،
اس لوتھڑے کے آگے گوشت بن گیا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا میں نے اس گوشت کو ہڈیوں کے ساتھ جوڑ دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا اس ہڈیوں کے اوپر میں نے پھر گوشت چڑھا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا اللہ ہر بار دوبارہ بھی اس طرح پیدا کرنے پر قادر ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اور تیرا اللہ واقعتاً بہت زیادہ خوبصورت پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ نے زمین کی تخلیق کی بات فرمائی، اپنے آپ کو احسن نہیں کہا. اللہ نے آسمان کی تخلیق کی بات فرمائی، اپنے آپ کو احسن نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں بنائی اس کی تخلیق کا اللہ نے اظہار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنی اس تخلیق کا اظہار کرتے ہوئے اللہ نے اپنے آپ کو احسن نہیں فرمایا کہ تیرا اللہ واقعتاً بہت خوبصورت پیدا کرنے والا. لیکن حضرت انسان اپنی حیثیت اور مقام کو اگر سمجھے تو میرا اللہ اس کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہ تیرا اللہ پیدا کرنے والا بہت ہی خوبصورت پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اب انسان کے لیے جو نعمتیں ہیں اللہ نے ان کا بھی اظہار کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ تیرے اللہ نے پہاڑ زمین پر کیل بنا دیے، میخیں بنا دی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ تیرے اللہ نے زمین کو تیرے لیے بچھایا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ تیرے اللہ نے آسمان کو تیرے لیے بلند کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سب کچھ آپ کے لیے بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا رات کو سوتے ہو، سکون حاصل کرتے ہو. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا یہ تمہاری نیند کے لیے بنائی ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا دن کو مال کماتے ہو، رزق کماتے ہو، ذریعہ معاش ہے دن تمہارے لیے. یہ کس نے بنایا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا اللہ تعالیٰ نے زمین کس کے لیے بچھائی؟ یہ تمہارے لیے سب کچھ بچایا. جب یہ ساری نعمتیں اللہ نے ذکر کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ سن، یہ سب کچھ میں نے تجھے دیا، تیرے لیے بنایا تاکہ تو اس سے فائدہ اٹھائے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا اس کے ساتھ اللہ نے کئی نعمتوں کا ذکر کیا، میں مختصر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا میرا بندہ یہ میرا اعلان ہے، ایک دن فیصلہ ہونا ہے. تو نے دنیا کے اندر جو بھی کیا ایک دن فیصلہ ہو جانا ہے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ترازو لگا دیں گے. قیامت کے دن ترازو لگ جائے گا، ہر ایک کا نامہ اعمال تولا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کا نامہ اعمال نکلا بھاری فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ تو خوش ہوگا، جنت کی نعمتوں سے مزے اڑائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ جس کا نامہ اعمال نکلا ہلکا وہ پریشان ہوگا. اس کے لیے کیا ہے؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے ہم نے جہنم کی ماں تیار کی ہوئی ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ تم کیا سمجھو وہ جہنم ماہیہ کیا ہے؟ نار حامیہ وہ تو ایک بھڑکنے والی آگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سب کچھ تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیا. میدان حشر میں ترازو لگ چکا ہوگا، ہر ایک کا نامہ اعمال تل جائے گا. اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دیں گے. اقرأ کتابک لو جی پڑھو اپنا نامہ اعمال. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا آج کے دن ہم نے پورا تمہارا حساب کتاب تمہارے حوالے کر دیا. اب نامہ اعمال مل رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کو نامہ اعمال ملے گا دائیں ہاتھ میں وہ کہے گا فَيَقُولُهَا اُمُقْرَءُ كِتَابِيَا لو جی سارے لوگ پڑھے، ساری دنیا دیکھے، اللہ نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا، اب میں جنت میں جاؤں گا. فی جنت عالیہ اس کے لیے جنت میں بلند مقام ہے. قطوفہا دانیہ اس کے لیے جنت کی نعمتیں. کلو واشربو کھائے پیے مزے اڑائے. اس نے دنیا کے اندر اللہ کی فرمانبرداری کی، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، نامہ اعمال ملے گا الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں، تو یہ شخص پریشان ہو جائے گا. یہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، میرا نامہ اعمال مجھے ملتا ہی نہ، ولم ادری ما حسابیہ، میں جانتا ہی نہ، پہچانتا ہی نہ کہ میرے دنیا کی کرتوت کیا ہے، میں نے دنیا میں کون سے اعمال اختیار کیے، یہ مجھے پتہ ہی نہ چلتا. اس سے تو اچھا تھا یا لیتنی کنت ترابا، میں مٹی ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس بندے کو اپنا دوست نہ بناتا جس کی وجہ سے آج میرے نامہ اعمال میں یہ ساری چیزیں ہیں. یاد رکھو وہاں کسی کی کوئی کسی قسم کی بھاگنے کی صورت نہیں ہے. الیوم نختم علی افواہہم، ہر ایک کے منہ پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بول کے بتائیں گے. وتشہد ارجلہم، سارے اعضاء گواہی دیں گے کہ تو نے دنیا میں کیا کیا. جو کامیاب ہوگا سلام قولا من رب الرحیم، اس کے لیے سلامتی ہے اس کے رب کی طرف سے. جو ناکام ہوگا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، ان مجرموں کو الگ کرو، اللہ تعالیٰ حکم دے دیں گے. ساتھ ہی اللہ کا حکم ہوگا. بندہ ابھی اسی سوچ میں کھڑا ہوگا کاش میں مٹی ہوتا، کاش میرا نامہ اعمال نہ ملتا، کاش مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میرا حساب کتاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے خذوہ، پکڑ لو اس کو، فغلوہ، ڈال دو جہنم میں. دیکھو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا اور پھر اللہ نے ہمیں موقع دیا. میرا اللہ پھر ہمیں موقع دیتا ہے، پھر موقع دیتا ہے. ہمیں چاہیے اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کرنے کا عزم کرو. اللہ کو راضی کر لیا آپ کی دنیا بھی سکون ہے، آخرت بھی سکون ہے. اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کا عزم کرو. سابقہ سارے گناہوں سے توبہ کر لو، آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کر لو. اللہ سے گناہوں سے بچنے کی دعا مانگو، اللہ سے نیک اعمال کی توفیق مانگو. زندگی پوری کی پوری بہار بن جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی عظیم ہستی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی پریشانی آئی اللہ کو یاد کیا، اللہ کے سامنے سجدہ کیا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے. تو میرا اللہ تو بڑا کریم اللہ ہے، بڑا غفور رحیم اللہ ہے، بڑا عظیم اللہ ہے. میرے اللہ کے سامنے تو کسی اور کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. میرا اللہ اتنا ہمارے ساتھ محبت کرنے والا رب ہے. اس لیے اللہ کو مناؤ اور اللہ تو آپ کے ساتھ ضرور راضی ہوگا. ایک دفعہ پکے عزم کے ساتھ اللہ کو راضی کر کے آئندہ پورا سال گناہوں سے بچنے کی ہمت بھی کریں، کوشش بھی کریں اور اللہ سے توفیق بھی مانگتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عید کی نماز کا طریقہ سمجھ لیں. عید کی نماز کی سب سے پہلے نیت ہے. اگر کسی شخص نے نیت دل سے کر لی اور گھر سے آپ عید ہی پڑھنے آئے ہیں، عید الفطر ہی آپ سب کو معلوم ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، تو زبان سے نیت کے کلمات کہنا یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص زبان سے بھی کہنا چاہے کہ بندہ کی اپنی خواہش ہوتی ہے تو اس کو چاہیے 2 رکعت نماز عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، یہ نیت کے الفاظ ہیں. اس کے بعد جب امام نماز شروع ہوگی سب سے پہلی تکبیر تحریمہ، اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں. ہاتھ باندھنے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد. اس کے بعد جو 3 تکبیرات ہیں یہ زائد ہیں. پہلی تکبیر جب ہوگی ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چھوڑ دینے، دوسری تکبیر ہوگی ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چھوڑ دینے، جب تیسری تکبیر ہوگی ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لینے ہیں. Audio Jungle.